اب یہ ہے کہ وہ کلمات جو صحابہ کرام رضوان میں سے بطور خاص جو کلمات حفاظت کے لیے یاد کروائے گئے، تو فرماتے ہیں کہ ہمارے جو چھوٹے بچے ہوتے تھے وہ کلمات پڑھ تو نہیں سکتے تھے، تو پھر ہم کیا کرتے تھے، ہم یہ کرتے تھے کہ وہ کلمات لکھ کر ان کے گلے میں ڈال دیا کرتے تھے۔ تو اس سے تعویذات پہننے کا بھی ثبوت یہ ہے کہ کون سا تعویذ پہننا جائز ہے اور کون سا جائز نہیں ہے، اسی طرح دم کرنے کے حوالے سے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو اس حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو جادو اور اس طرح کے الٹے جو عملیات ہوتے ہیں جس کا مقصد یہ ہو کہ کسی کو نقصان پہنچانا مقصود ہو، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے شرعاً۔ اسی طرح وہ عملیات جن میں حرام اور ناجائز کام کرنے پڑیں یا ناجائز چیزیں اس میں شامل ہوں، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو شرعی اعتبار سے تعویذات، دم درود، یہ بالکل جو ہے جو درست کلمات کے ساتھ ہوں جائز ہے۔ یعنی جس جن میں جو ہے جن کلمات کے اندر کفریہ یا شرکیہ کلمات نہ ہوں، الفاظ نہ ہوں، جن کلمات کے اندر جو ہے کوئی ناجائز چیزیں نہ ہوں، تو وہ کلمات پڑھنا بالکل جائز ہے۔ اور یہ بات جو ہے وہ احادیث طیبہ سے ثابت ہے۔ اور یہ کہا مقصد کیا ہوتا ہے، یہ نفع کے لیے ہوتا ہے۔ تو وہ دم کرنا جو جائز کلمات کے ساتھ ہو اور اس کا مقصد یہ ہو کہ دوسروں کو نفع پہنچانا مقصود ہو، تو یہ بالکل جائز ہے۔ اب رہا اس کا ثبوت کہ دم کرنے کا، تعویذات کا ثبوت کہاں سے ہے، تو میں آپ کی خدمت میں بخاری شریف کی ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ ایک علاقے میں گئے اور وہاں کے علاقے کے لوگوں سے انہوں نے کہا کہ ہماری مہمان نوازی کی جائے۔ تو وہاں کے لوگوں نے مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم تمہاری مہمان نوازی نہیں کرتے۔ پھر ہوا کیا کہ ان کا جو بڑا سردار تھا اس کو کسی بچھو نے جو ہے وہ ڈنگ مار دیا۔ تو وہ بڑے پریشان اور وہ صحابہ کرام رضوان کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو دم کر سکتا ہو اور ہمارے سردار کو ٹھیک کر دے؟ تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ گئے اور اس کے جو سردار تھا اس کو سورہ فاتحہ پڑھ کر، الحمد شریف مکمل سورت پڑھ کر دم کیا، ان کا سردار ٹھیک ہو گیا۔ تو ان کو پھر جو ہے انہوں نے کچھ جو ہے بکریاں دی اور وہ بکریاں لے کر آگے۔ جب یہ معاملہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو درست رکھا، اس کو جائز رکھا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دم کرنا بالکل جائز ہے۔ تو اب یہ ہے کہ وہ کلمات جو صحابہ کرام رضوان میں سے بطور خاص جو کلمات حفاظت کے لیے یاد کروائے گئے، تو فرماتے ہیں کہ ہمارے جو چھوٹے بچے ہوتے تھے وہ کلمات پڑھ تو نہیں سکتے تھے، تو پھر ہم کیا کرتے تھے، ہم یہ کرتے تھے کہ وہ کلمات لکھ کر ان کے گلے میں ڈال دیا کرتے تھے۔ تو اس سے تعویذات پہننے کا بھی ثبوت ہے۔ تو جائز تعویذ جو قرآن و سنت سے، قرآن و حدیث سے یا اچھے کلمات پر مشتمل ہو، یعنی اس میں ایسے کلمات نہ ہوں جو کفریہ ہوں، شرکیہ ہوں یا پھر ناجائز کلمات نہ ہوں، تو ان تعویذات کا پہننا بھی جائز، ان کا لینا بھی جائز اور ان کلمات کے ذریعے دم کرنا بھی جائز ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ جو لوگوں پر جادو کر دیتے ہیں، عملیات کر دیتے ہیں، تعویذ کر دیتے ہیں کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو یہ بالکل عمل جو ہے ناجائز ہے اور اس کی شرعاً بالکل اجازت نہیں ہے۔